السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 8، آیت 111 سے تفسیر۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ ولو اور اگر، اننا یقیناً ہم، نزلنا نازل کر دیتے ہم، الیہم ان کی طرف، ان کون ہے؟ منکرین یا معجزات کا مطالبہ کرنے والے مکہ کے لوگ مخاطب ہیں۔ اگر ہم ان کی طرف، ان مطالبہ کرنے والوں کی طرف جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی نشانی آ گئی تو ہم ضرور ہی مان جائیں گے، ان کے سامنے فرشتے اتار دیں، ملائکہ ملک کی جمع، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى اور کلام کریں ان سے موتا یعنی مردے، میت کی جمع، مردے ان سے باتیں کرنے لگے، وہ اٹھ کے ان کو بتانے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت برحق ہے۔ وحشرنا اور اکٹھا کر دیں ہم، علیہم ان پر یعنی ان کے سامنے، کل شیء ہر چیز، ہر قسم کی مخلوق، قبلاً سامنے۔ قبل کے دو معنی، قبل قابل کی جمع ہے یا قبیل کی جمع ہے۔ قابل کی جمع ہو تو مراد ہے مقابل یعنی سامنے، ان فرنٹ آف دیم، آگے، اور قبیل کی جمع ہو تو یہ قبیلے سے ہے جس کا معنی ہے گروہ۔ تو قبلاً گروہ، گروہ یعنی ڈھیروں ڈھیر، ہر چیز کے ڈھیر لگا دیں ان کے سامنے۔ ما کانو نہیں ہے وہ، لیؤمنو کہ ایمان لے آئیں، پھر بھی یہ ماننے والے نہیں، الا مگر یہ کہ ان یشاء اللہ، اللہ چاہے، ہاں اللہ چاہے تو وہ ان سے منوا سکتا ہے، ولیکن اکثرہم لیکن ان میں سے اکثر، یجہلون جہالت برتتے ہیں۔ اس آیت کا تعلق پچھلی آیات کے ساتھ ہے۔ پچھلی آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 109 میں یہ کہتے ہیں وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، پکی قسمیں کھا کے کہتے ہیں اگر کوئی نشانی سامنے آ گئی تو ہم ضرور مان جائیں گے۔ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ، کہہ دیجئے نشانیوں کی کمی نہیں، نشانیاں اللہ کے پاس بہت ہیں۔ وَمَا يُشْرِكُمْ اور کیا چیز بتائے تم کو، أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ کہ اگر وہ آ گئیں یا جب وہ آ گئی نشانیاں، لا یؤمنون پھر بھی نہیں مان لائیں گے۔ جیسا کہ پچھلی اقوام نے کیا کہ نشانیاں آنے پہ کیا کہا کہ ہم پہ جادو کر دیا گیا، اور جیسے ایک موقع پہ کہا گیا کہ اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ بھی کھول دیں اور یہ چڑھنے بھی لگ جائیں پھر بھی یہ کہیں گے سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون، یہ نہیں مانیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے انکار کی وجہ سے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ اور ہم الٹ پلٹ کر دیتے ہیں ان کے دل اور ان کی آنکھیں، کیوں؟ بطور سزا۔ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ جیسا کہ یہ پہلی بار اس پر ایمان نہ لائے، یعنی جب ان کے سامنے شق القمر کا معجزہ دکھایا گیا اور یہ دیکھ کے نہ مانے اور اس کو جادو قرار دیا، تو اب ہم نے ان کے اس انکار پر ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے۔ اب ان کا حال یہ ہے کہ مزید کوئی بھی نشانی اگر ان کے سامنے آئے اور اسے یہ دیکھ بھی لیں تو بھی ان کو ماننے کی توفیق نہ ہوگی۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور ہم ان کو چھوڑ دیں گے، یہ چھوڑے ہوئے ہیں ان کی گمراہی میں، یہ حیران بھٹکتے پھرتے ہیں اور ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے۔ اور اب اگر ہم ان کے سامنے فرشتے بھی اتار دیں اور مردے بھی اٹھ کے بولنا شروع کر دیں اور ہر چیز کے ڈھیر ان کے سامنے لگ جائیں نشانیوں کے، اور اللہ کی ساری مخلوق ان کے قدموں میں کٹھی کر دی جائے، ما کانوا لیؤمنوا تو پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی ان کے دل اتنے سیل ہو گئے، اتنے بند ہو گئے، اتنے سخت ہو گئے ہیں، اور یہ سختی دراصل ان کے گناہ کی سزا ہے ان پر۔ کون سا گناہ؟ انکار کا گناہ، معجزے کو دیکھ کر اس کو جھٹلانے کا۔ الا ان یشاء اللہ
مگر یہ کہ اللہ چاہے. ہاں اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کے حق میں کب چاہتا ہے؟ جب کوئی خود بھی حق کو پانا چاہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن ان میں سے اکثر جہالت برتتے ہیں. جہالت 3 طرح کی ہوتی ہے. نمبر 1، علم سے خالی ہونا، ہے ہی نہیں، ٹوٹل اگنورنٹ. نمبر 2، کسی چیز کے بارے میں غلط اعتقاد رکھنا، یہ بھی جہالت ہوتی ہے. یعنی ایک چیز کی حقیقت کچھ ہے اور وہ اسے کچھ اور سمجھے، یہ بھی اس کی ناسمجھی اور جہالت. اور نمبر 3، کسی کام کو انجام دینے کا حق نہ ادا کرنا، یعنی کسی کام کو صحیح طور پر نہ کرنا، یہ بھی جہالت ہے. تو بات یہ ہے کہ چونکہ یہ جہالت برتتے ہیں، یعنی ان کے اعتقادات غلط ہیں، ان کی سوچیں غلط ہیں، یہ کنڈیشنڈ ہیں، یہ خول میں بند ہیں، یہ صرف ایک مخصوص قسم کی نظر رکھتے ہیں، لہٰذا ان کو حق قبول کرنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی. کیا سمجھ میں آیا؟ اب حیرت ہوتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اتنے زبردست طریقے سے فرماتے ہیں کہ ہم ان کو ہر چیز بھی دکھا دیں پھر بھی یہ نہیں مانیں گے. کیا بات اس سے پتہ چلتی؟ کیا سمجھ میں آتا ہے کہ ایسا کیوں؟ دلوں کی سختی، اور دل کی سختی سے پناہ مانگنی چاہیے. یہ انسان کی بدبختی کی علامت ہے. انسان کا دل بے حس ہو جائے، انسان حق کو دیکھے اور اسے قبول نہ کرے، اسے اپنے سامنے پائے اور اس کو سمجھ نہ آئے. اور دل کیوں سخت ہوتے ہیں؟ گناہوں کی وجہ سے، بار بار انکار کرنے کی وجہ سے. گناہ اور اللہ کی نافرمانی اور سچائی کو دیکھ کر جھٹلانا دلوں کو سخت کر دیتا ہے. اور جب ایک دفعہ دل سخت ہو جائے تو پھر دنیا کا کوئی انسان، حتیٰ کہ بڑے بڑے معجزات بھی ایسے لوگوں کو اپنی جگہ سے نہیں ہٹا سکتے. ضد کا شکار ہے نا. اور زندگی میں آپ نے عام طور پر بھی دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی شخص ضد کا شکار ہو جائے تو پھر اس سے کوئی بات منوانا، چاہے وہ درست بات ہی کیوں نہ ہو، بہت مشکل ہوتا ہے، بعض اوقات ناممکن ہوتا ہے. ان اہل مکہ کا حال یہی تھا. یہ سب کا حال نہیں تھا. عوام الناس تو بڑوں کو دیکھتے تھے، ان کے بڑے بڑے لیڈرز کا حال تھا جو سخت تکبر کا شکار تھے، جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے اور جو کسی بھی قیمت پہ ماننا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ یہ حق کے دشمن تھے، حق کے مخالف تھے. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، جعلنا، بنا دیے ہم نے، لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہر نبی کے لیے، عدوًا، دشمن، بمانا اعداء، یعنی بہت سے دشمن. عدوًا ویسے تو سنگولر ہے لیکن یہاں جمع کے معنوں میں استعمال ہوا ہے. شیاطین، شیطان، الانس، انسانوں میں سے، والجن، اور جنوں میں سے، کہ ہم نے ہر نبی کے لیے بہت سے شیطان جو انسانوں میں سے تھے اور جنوں میں سے تھے وہ اس کے دشمن بنا دیے. ہم نے بنا دیے مانا کیا ہے؟ نہیں، ہم نے ان کو دشمن بننے کی چھوٹ دے دی. یعنی جب ایسے لوگ جن کے دل سخت ہو گئے، جن کو سچائی، حق اور روشنی نظر ہی نہ آئی، تو پھر انہوں نے دین کی مخالفت میں، نبی کی مخالفت میں اپنا پورا زور لگانا شروع کر دیا. یہ دشمن کرتے کیا ہیں؟ ان کے طریقے کیا ہوتے ہیں؟ یوحی بعضهم الی بعض، خفیہ طریقے سے دل میں ڈالتے ہیں، رازداری سے باتیں کرتے ہیں، ان میں سے بعض کی طرف. جیسے شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اسی طرح انسان بھی وسپر کرتے ہیں، پلاٹنگ کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، حق کے خلاف چالیں چلتے ہیں، اور وہ خفیہ طریقے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں. اور وہ باتیں کیسی ہوتی ہیں؟ زخرف القول، مزین باتیں. زخرف کہتے ہیں کسی چیز کے کمال حسن کو. سونے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، زخرف، سنہری چیز، گلٹر. تو یہاں پر زخرف القول، خوبصورت باتیں، ملمع کی ہوئی باتیں. اور کون سی باتیں؟ جو داعی حق کے خلاف ہوتی ہیں، یعنی اسلام کی طرف بلانے والے کے خلاف، جو جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں، جو جھوٹ کو حقیقت بنا کے پیش کی جاتی ہیں، اور ایسی خوبصورت ہوتی ہیں بظاہر کہ سننے والے اس کی طرف مائل بھی ہو جاتے ہیں. غرورا، دھوکے کے طور پر، فریب دینے کے لیے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر تیرا رب چاہتا، ما فعلوہ، وہ نہ کرتے اس کو، یعنی وہ جبراً روک سکتا تھا، وہ انہیں ایسا نہ کرنے دیتا، لیکن چونکہ
لوگوں کا امتحان ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کھلی چھٹی دی. فذرہم، تو چھوڑ دو ان کو. کس کو کہا جا رہا ہے کہ کون چھوڑ دے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے ایسے دشمنوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرو. وما یفترون، اور جو کچھ وہ گھڑتے ہیں، خوبصورت باتیں اور آپ کے خلاف جو چالیں وہ چلتے ہیں، ان کو ان کے حال پہ رہنے دو. یفترون کا لفظ افطرا سے، افطرا کہتے ہیں جھوٹی بات. یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی حقیقت کو ظاہر کر رہے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ ہر دور میں جب بھی کوئی دین کا پیغام لے کے اٹھے گا، اسلام کی بات لوگوں تک پہنچائے گا، اللہ سے جوڑے گا، تو شیطان سرگرم عمل ہو جائے گا اور وہ لوگوں کو بہکائے گا. اور پھر ایسے شیطان نہ صرف یہ کہ جنوں میں سے ہوتے ہیں بلکہ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. شیطان کا لفظ ہر سرکش اور نافرمان کے لیے استعمال ہوتا ہے، خواہ وہ انسان ہو یا جن. یہ ابن عباس کا قول ہے. ابن عباس کیا کہتے ہیں کہ شیطان کون ہوتا ہے؟ ہر سرکش اور نافرمان، خواہ وہ کوئی جن ہو یا کوئی انسان. تو جب بھی کوئی شخص اللہ کی طرف بلاتا ہے تو اس کی مخالفت ضرور ہوتی ہے. یہ مخالفت انسانوں کی طرف سے بھی ہوتی ہے اور جنوں کی طرف سے. اور ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو انسپائر کرتے ہیں، ایک دوسرے کو انفلوئنس کرتے ہیں جھوٹی سچی باتوں سے، دل فریب باتوں سے، من گھڑت باتوں سے جن کی کچھ بھی حقیقت نہیں ہوتی. اور اس طرح دین کی طرف بلانے والے کے خلاف ایک بہت بڑی محاذ آرائی قائم ہو جاتی ہے، جھوٹ کا ایک نیٹ بنا جاتا ہے. تو ایسے موقع پر اللہ کی طرف بلانے والا کیا کرے؟ ایسے لوگوں کی باتوں کا جواب دینا شروع کر دے یا ان کا مقابلہ کرے یا اس پر رنجیدہ اور غمگین ہو؟ نہیں، فذرہم وما یفترون، معاملہ اللہ کے سپرد کر دے اور خود کو اللہ کی پناہ میں دے. مثلاً آپ دیکھتے ہیں کہ سورۃ الفرقان میں بھی یہ بات دہرائی گئی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، کہ ہم نے ہر نبی کا دشمن بنایا. کہاں سے؟ مجرموں میں سے. بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے، اور وہ روایت اس واقعے سے متعلق ہے جس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں تو انہوں نے آپ کی باتیں سن کے کیا کہا؟ انہ لم یأت احد قط بمثل ما جئت به الا عودیہ، کہ آپ سے پہلے آپ جیسا پیغام جو کوئی بھی لایا اس سے ضرور دشمنی کی گئی. تو آپ حیران ہوئے کہ میرے دشمن ہوں گے، اور انہوں نے اس وقت کہہ دیا اگر میں اس وقت تک زندہ ہوا جب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکالے گی تو میں آپ کی زبردست مدد کرتا. تو آپ حیران ہوئے کہ میری قوم مجھے نکال دے گی یہاں سے، میں تو قوم کا خیر خواہ ہوں. تو اس پر انہوں نے کہا کہ ایسا کبھی نہیں ہوا آپ جیسا کوئی شخص پیغام لایا ہو اور پھر اس کی دشمنی نہ کی گئی ہو. یہ ہمیشہ ہوتا رہا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہر نبی اور انبیاء کے بعد پھر ہر وہ شخص جو سچائی کے ساتھ اللہ کے راستے کی طرف بلائے گا اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ انسانوں کے شیطان بھی اس کے پیچھے پڑیں گے اور جنوں کے شیطان بھی. وہ اس کی مخالفت کریں گے، وہ آپس میں گٹھ جوڑ کریں گے، وہ ایک دوسرے کو جھوٹی باتوں سے متاثر کریں گے اور پورا ایک جھوٹ کا جال بن دیں گے. اور وہ باتیں ایسی ہوں گی دل فریب کہ جن کے دھوکے میں لوگ آ بھی جائیں گے، کیونکہ لوگوں کا بھی امتحان ہوتا ہے نا. اور سخت ترین امتحان یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی عقل سے جھوٹ اور سچ کو پہچانے، اور بہت سے لوگ اپنی عقل کم استعمال کرتے ہیں. وہ جھوٹ اور سچ کو اپنی نگاہ سے نہیں دیکھتے، وہ دوسروں کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. وہ جھوٹے پروپیگنڈے سے متاثر ہو جاتے ہیں. جو کچھ لوگ کہتے ہیں وہ بھی ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگتے ہیں، اور اس طرح ان کی بھی شامت آتی ہے. ابن جریر روایت کرتے ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شریک ہوا. یہ ایک طویل مجلس تھی. آپ نے فرمایا اے ابو ذر کیا تم نے نماز پڑھ لی؟ میں نے کہا نہیں اے خدا کے رسول. آپ نے فرمایا اٹھو اور 2 رکعت نماز پڑھو. وہ نماز پڑھ کر دوبارہ مجلس میں آ کے بیٹھے تو آپ نے فرمایا اے ابو ذر کیا تم نے جن و انس کے شیطانوں کے مقابلے میں اللہ سے پناہ مانگی، یعنی اللہ کی پناہ اور اللہ کی مدد طلب کی؟ میں نے کہا نہیں اے خدا کے رسول. کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟
یعنی ہم ہمیشہ سنتے ہیں نا شیطان جنوں میں سے، کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، جنوں سے بھی زیادہ برے ہوتے ہیں انسان شیطان، کیونکہ پیچھے بات ہو چکی نا کہ وہ اتنے سنگ دل ہوتے ہیں کہ کوئی دلیل، کوئی بات، کوئی معجزہ، دنیا بھر کی دلیلیں ان کے سامنے لا کے رکھے وہ پھر بھی نہیں مانیں گے، کیونکہ انہیں حق کی مخالفت کرنا ہے، لہٰذا وہ حق کے دشمن بن جاتے ہیں۔ کوئی سچائی ان پہ اثر نہیں کرتی، کوئی دلیل ان پہ اثر نہیں کرتی، کوئی معجزہ ان کو فائدہ نہیں دیتا۔ اور پھر اسی کے بارے میں آتا ہے کہ شیاطین جن سے جب اللہ کی پناہ مانگی جاتی تو شیاطین جن بھاگ جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اور جب غافل ہوتا ہے پھر شیطان لوٹ آتا ہے۔ لیکن شیاطین انس بسا اوقات علل اعلان لوگوں کو غلط چیزوں کی طرف کھینچتے ہیں، یعنی وہ جو آپ کے اوپر شیطان جن مسلط ہوتا ہے، جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کچھ، تو وہ کیا کرتا ہے؟ بھاگتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، وہ کہتا ہے یہ بندہ نہیں میرے قابو آتا۔ لیکن انسانوں کے شیطان وہ نہیں پیچھا چھوڑتے، وہ نہیں باز آتے، وہ اپنے کام میں لگے رہتے ہیں۔ اور کس طرح لگتے ہیں اس کے بارے میں آتا ہے کہ شیطان جب بندہ مومن کو اغوا کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے، اغوا کیا ہوتا ہے؟ اچک لینا، اپنے ڈھنگ پہ لے آنا۔ شیطان جب بندہ مومن کو اغوا کرنے پر ناکام ہو جاتا ہے کہ یہ تو میرے ہاتھ سے نکل گئی، یہ تو کسی طرح مانتا ہی نہیں، اس پہ تو کوئی چیز اثر نہیں کرتی، تو وہ جا کر دوسرے لوگوں کو اس کے خلاف بہکانے لگتا ہے۔ یہ اس کا طریقہ ہوتا ہے، یعنی شیطان آپ کے پاس آیا، اس نے آپ کو بہکانے کی کوشش کی، آپ اس کے قابو میں نہیں آئے، اب یہاں سے تو وہ ناکام ہوا، اب وہ دوسری چال کیا اختیار کرتا ہے؟ دوسرے لوگوں کے پاس جاتا ہے، ان کے دل میں برے برے خیال ڈالتا ہے، کس کے بارے میں؟ اس شخص کے بارے میں، اور پھر وہ لوگ اٹھ کے اس کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں، یا اس کے راستے میں روڑے اٹکانے لگتے ہیں، یا اس کو برائیوں کی طرف کھینچنے لگتے ہیں۔ تو چونکہ اس دنیا میں خیر اور شر دونوں کے درمیان ایک کشمکش چلی آ رہی ہے ہمیشہ سے، اور یہ ہمیشہ ہوتا رہے گا، لہٰذا ایسے موقع پر ضرورت کس چیز کی ہے؟ نمبر 1، اللہ سے رجوع کرنے کی، کہ انسان نماز پڑھے اور جن و انس کے شیطانوں سے اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے، اللہ کی مدد طلب کرے، بندوں کی طرف دیکھنے کی بجائے اللہ کی مدد کی طرف انسان رجوع کرے، یعنی دعا کرے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری طرف کیا کرے؟ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، ان کی جھوٹی باتوں پر دل تنگ نہ کرے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں ان کو انجوائے کرنے دے، کہ وہ اہل حق کی جو عیب جوئی کرتے ہیں یا کردار کشی کرتے ہیں، بے بنیاد شوشے چھوڑتے ہیں، جھوٹی باتیں ان سے منسوب کرتے ہیں، تو انہیں کرنے دیں۔ اسی طرح جنوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں نا، جن بھی دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یعنی جیسے انسان غلط باتیں دوسروں کے دلوں میں ڈالتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ آپ اچھے بھلے ایک کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی شخص آپ سے ملتا ہے تو وہ عجیب و غریب قسم کے فلسفے رکھتا ہے، اور اسلام کے خلاف، اسلام والوں کے خلاف، دین کے خلاف الٹی پلٹی باتیں شروع کر دیتا ہے، اور آپ بھی تھوڑی دیر کے لیے متاثر ہونے لگتے ہیں۔ پھر جب آپ اٹھتے ہیں وہاں سے اور اپنا انڈیویجولی سوچتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں نہیں، قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے، حقیقت تو یہ ہے، سچائی تو یہ ہے، یہ کیا بات ہے؟ یہ سب غلط ہے۔ ہر انسان کا اس طرح ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ تھنکنگ کس کی ہے، کیونکہ ہر انسان کا الگ امتحان ہے کہ وہ حق اور باطل، خیر اور شر کا فرق پہچانے۔ یہ امتحان ہے ہم سب کا۔ یہ دنیا جو ہے افکار کا جنگل ہے، یہاں ہر قسم کے لوگوں کو آزادی ملی ہوئی ہے، کوئی بولی بول رہا ہے، کوئی بولی بول رہا ہے۔ اس سارے جنگل میں سے آپ کو کیا تلاش کرنا ہے؟ مطلوب، آپ کیا لینے نکلے ہیں، آپ کس چیز کے خریدار ہیں، آپ کس چیز کو پکڑتے ہیں، کیونکہ مارکیٹ میں تو بہت کچھ ہے۔ یہ بالکل ایسی، آپ جیسے کسی بھی سٹور میں چلے جائیں، اب وہاں اتنی ورائٹی، اب آپ یہ تھوڑی کر سکتے ہیں کہ ہر چیز اٹھانے لگے، اور اگر آپ ہر چیز اٹھانے لگے تو آپ کو سوٹ نہیں کرے گی۔ جیسے فوڈ میں تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ حلال حرام بھی اب دیکھتے ہیں کہ اچھا کیا جائز ہے کیا نہیں، اچھا پھر اس کے بعد یہ بھی دیکھتے ہیں کہ میری صحت کے لیے کیا ٹھیک ہے کیا نہیں، اس کی نیوٹریشنل ویلیو ہے وہ بھی دیکھتے ہیں، اور پھر جا کے آپ چیز سلیکٹ کرتے ہیں۔ تو سلیکشن جو ہے یہ امتحان ہے ہر ایک کے لیے،
کہ وہ اپنے لیے کیا سلیکٹ کر رہا ہے، اور پھر اس پر کتنا جمع وہ بھی ہے کہ ہر پھسلانے والے خیال کے مقابلے میں وہ کس طرح جم جاتا ہے. اس میں سے صحیح اور غلط خود چوز کرتے ہیں نا. یہاں پر مارکیٹنگ میں آپ کے اوپر بہت سے پریشرز ہوتے ہیں اور آپ کے سامنے بہت سی چوائسز ہوتی ہیں اور زخرف القول غرورا کے بہت سے پیکیجز ہوتے ہیں. اب ان سب میں سے کیا چیز آپ کو سوٹ کرتی ہے، اس کی سلیکشن کرنا یہ دراصل آپ کی عقل کا امتحان ہے. کامیاب کون ہے اس میں؟ جو اسمارٹ ہے، وہ جو سمجھتا ہے کہ کون مجھے کہاں سے دھوکہ دے رہا ہے. اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ علم کی. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ. تو جو جہالت میں ہوتے ہیں وہ پھر صحیح سلیکشن نہیں کر سکتے، وہ ہر خوشنما بات پہ پھسل جاتے ہیں، ریچھ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کیچ کہاں. تو اس لیے جیسے دنیاوی معاملات میں آپ کو بہت ہوشیار ہو کے زندگی بسر کرنی ہے، تو دین کے معاملے میں بھی. اب آپ دیکھیے کہ دین کے نام پر کتنی زیادہ ورائٹی لوگوں نے پیش کی ہوئی ہے، اور ہر ایک اپنے آپ کو حق پہ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. اس میں سے حق کیا اور کیا نہیں، اس کے لیے آپ کے پاس ایک معیار ہونا چاہیے، اور وہ علم کے ساتھ آپ کو ملے گا. اور علم کس کا؟ اللہ کی کتاب کا. صحیح علم آپ کے پاس ہوگا تو فوراً جج کر لیں گے کہ یہ کیا بات کر رہا ہے، یہ قرآن کے حکم اور قرآن کی مرضی اور قرآن کے طریقے کے خلاف ہے. اور یہ علم ایسا نہیں کہ ایک دفعہ آپ نے ترجمہ پڑھ لیا اور علم آ گیا، تو روز پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی یہ قرآن زندگی کے ساتھ ساتھ چلے تو ہی سنبھل سکتے. دیکھیں نا، اتنے شر میں کوئی ایک برہان تو ہو نا آپ کے پاس، کوئی ایک معیار تو ہو. اور جب تک وہ معیار سامنے نہیں تو ہر کوئی آپ کو ٹریپ کرنے کے لیے تیار ہے. اور کہاں انسان کس کے پھندے میں پھنس جائے، کہاں بھٹک جائے، اور پھر وہ کہاں سے کہاں پہنچا دے ہمیں. اور اس وقت ہماری آنکھیں کھلیں تو ہم کہ او ہو ہم تو بھول گئے. تو وہاں کوئی نہیں چھوڑے گا کہ آپ بھول گئے. آپ کو عقل دی تھی اللہ نے، آپ سوچ سمجھ کے چلتے. تو علاج اس کا یہی ہے کہ انسان اللہ سے مدد مانگتا رہے، اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو ضرور یاد رکھے کہ شر تو اپنا کام کرے گا. اندھیروں سے مت لڑنا شروع کر دیں. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، اندھیروں سے جھگڑنا شروع کر دیتے. چھوڑیں ان کو جو وہ کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں. ہر سرکش نافرمان جو ہے وہ شیطان، وہ انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، یا وہ جنوں میں سے یا انسانوں میں سے. وہ کوئی تھرڈ مخلوق نہیں ہے. ہم جنوں کے شیطان کو تو ہر وقت شیطان سمجھتے ہیں، لیکن انسانی شیطانوں کو جو زیادہ خطرناک ان کو بھولے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا سخت امتحان کیوں لیا، اور یہ کیوں چھوڑا ہوا ان جنوں کو، اور کیوں آزادی دی ہوئی ہے ان سرکشوں کو، اور کیوں نہیں وہ اپنے بندوں کی مدد کرتا، اور یہ سب ایسا کیوں ہے. یہ کیوں ہمارے ذہن میں آتا ہے نا، اور ڈر بھی لگتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں کون بھٹکائے، کہاں کون پھسلائے. تو اس کا جواب اگلی آیت میں دیا گیا، وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، وَلِتَصْغَى، اور تاکہ مائل ہو جائیں، جھک جائیں، الیہ اس کی طرف. کس کی طرف؟ اس ملمہ سازی کی طرف، اس جھوٹے پروپیگنڈے کی طرف، اس سارے شر کی طرف. افئدہ فؤاد کی جمع دل. الذین ان لوگوں کے، لا یؤمنون بالآخرہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، یا آخرت کو نہ ماننے والوں کے دل ان کی طرف مائل ہو جائیں. وَلِيَرْضَوْهُ اور تاکہ وہ اس کو پسند کر لیں. وَلِيَقْتَرِفُوا اور تاکہ وہ کمائی کریں. مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ جو وہ کمانے والے ہیں، جو وہ کر رہے ہیں وہ کر سکیں. تو مقصود یا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آزادی، یہ اختیار اس لیے دے رکھا ہے تاکہ لوگوں کا امتحان ہو. اور پھر خاص طور پر جو آخرت کو نہیں مانتے وہ اور زیادہ پھندے میں پھنس جائیں اور مطمئن ہو کے غلط کام کرتے چلے جائیں. اصل میں بات یہ ہے کہ جھوٹی باتیں سب کو پسند نہیں آتی، فریب کی باتیں ہر ایک کے دل میں نہیں لگتی. اب مثلاً بعض اوقات آپ فون اٹھاتے ہیں، دوسری طرف سے کوئی شخص بول رہا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یہ پیکج ہے، اس میں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. پھر آپ کہتے نہیں سوری ہمیں نہیں چاہیے، وہ کہتے نہیں ایک منٹ بات سن لیں، اس میں آپ کو یہ بھی رخصت ہے، وہ بھی. وہ 100 باتیں کرے، اگر آپ کو حقیقت پتہ ہے اور آپ ڈٹرمنڈ ہے کہ آپ کو قبول نہیں کرنا اور یہ سب جھوٹ ہے اور یہ سب فریب ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سنتے ہیں اس کی بات، دل میں لگتی اس کے؟ نہیں لگتی. جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، میچور لوگ ہوتے ہیں، جو
حالات سے واقف ہوتے ہیں، حقیقت سے واقف ہوتے ہیں، وہ ان باتوں کی طرف نہ مائل ہوتے ہیں، نہ اسپائل ہوتے ہیں، نہ جھکتے ہیں، نہ راضی ہوتے ہیں، اور نہ ہی وہ طریقے اختیار کرتے ہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے، آخرت کا حساب کتاب نہیں دینا چاہتے، ان کو ایک عذر لنگ مل جاتا ہے، ان کو ایک بہانہ ہاتھ آ جاتا ہے، اور وہ ایسی باتوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اس کو پھر ایک اور طرح سے سمجھیے، مثلا دین والوں کے خلاف باتیں کس کو اچھی لگتی اور کس کو اچھی نہیں لگتی۔ مثلا کوئی شخص دین کا کام کر رہا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے اور پوری سچائی کے ساتھ بلا رہا ہے، ایک صحیح طریقے کے ساتھ بلا رہا ہے۔ جن لوگوں کو حق کی تلاش ہوتی ہے وہ فوراً پہچان جاتے ہیں، اسے قبول کر لیتے ہیں اور اس طرف چل پڑتے ہیں۔ لیکن جو لوگ خود حق کو پسند نہیں کرتے، جن لوگوں کو یہ سب کچھ مشکل لگتا ہے، ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ایسی باتوں میں ان کا نمبر ایک خود دل نہیں لگتا، اور اگر اس کے خلاف کوئی چیز ملتی ہے تو فوراً اس پر راضی ہو جاتے ہیں، فوراً اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور چل پڑتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دل تو اپنا خراب تھا نا، دل اپنا بے ایمان تھا، چلنا خود نہیں چاہتے تھے، راستہ یہ مشکل لگتا تھا۔ لہذا جو ہی کوئی ایسی بات ملی کہ جس سے یہ پتا چلا کہ دیکھا یہ جو دین کی طرف بلاتے ہیں یہ ایسے اور ویسے ہوتے ہیں، لہذا وہ بات ان کو بڑی ہی مطمئن کرتی ہے، کہتے چلے شکر ہے ہماری جان چھوٹی، یہی خراب لوگ ہیں اور ان کے خلاف جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ بالکل سچ ہے، وہ اس طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک وہ ہوتے ہیں جن پر جھوٹی باتیں اثر نہیں کرتی، دوسرے وہ ہوتے ہیں جو جھوٹی باتوں کو ویلکم کرتے ہیں اور جلدی لیتے اور خوشی سے لیتے ہیں۔ فرق کس بات کا ہوتا ہے؟ حق تو حق ہے، کچھ لوگوں کو اپیل کر رہا ہے اور کچھ کو نہیں کر رہا، کس کو اپیل کر رہا ہے اور کس کو نہیں کر رہا، فرق کہاں ہے؟ فرق پھر انسانوں کے اپنے اندر ہوتا ہے۔ جو لوگ سچے ہوتے ہیں، سچائی کی تلاش میں ہوتے ہیں، وہ سچائی پہچان بھی جاتے ہیں، اسے قبول بھی کر لیتے ہیں اور اس پہ جم بھی جاتے ہیں۔ پھر دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، لوگ مخالفتوں کا پہاڑ کھڑا کر دیں، ان کے کان پہ جوں نہیں رنگتی، ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ نہیں پھسلتے، کیونکہ جس چیز کی تلاش میں تھے وہ ان کو مل گئی، اب کوئی مخالفت ان کو نہیں پھسلاتی۔ لیکن وہ لوگ جو خود کچھ کرنا نہیں چاہتے، جو خود ہی آدھے آدھے ہوتے ہیں، جو خود ہی ایسی چیزوں کو اپنے لیے وبال سمجھتے ہیں، یعنی حق پر عمل کرنے کو، تو ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ جو ہی ان کو دین کے بارے میں یا دین والوں کے بارے میں کوئی چھوٹی سی بات بھی ملتی ہے تو وہ فوراً ان کو انسپائر کر دیتے، تو کہتے دیکھا نا ہم کہتے نہیں تھے، لہٰذا فوراً ویسے پروپیگنڈے میں آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ خود جو نہیں ایمان رکھتے، ان کا اپنا ایمان جو کچا ہوتا ہے، ان کا اپنا ہی دل نہیں مانتا، وہ درمیان کا کوئی ایسا راستہ تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے انہیں اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ کرنی پڑے اور وہ آرام سے رہ سکے اور انہیں کوئی مشکل نہ ہو، وہ کوئی مخالفت نہیں دیکھنا چاہتے، وہ اپنے طریقہ زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں چاہتے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ دین کی بات ماننا دراصل کیا ہے؟ کانٹوں پہ چلنا، مشکلات کو فیس کرنا، کیونکہ جنت کا راستہ مشکلات سے گھرا ہوا ہے۔ جو لوگ اس مشکل سے گزرنا نہیں چاہتے وہ اپنے لیے ایک بہانے کے طور پہ لے لیتے ہیں کس چیز کو؟ اس مخالفت کو، وہ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، مائل ہو جاتے ہیں اور راضی ہو جاتے ہیں، اور جو غلط کام وہ کر رہے ہوتے ہیں وہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اب جیسے اسلام کے خلاف اگر میڈیا پہ کوئی بات آ رہی ہے تو اس پروپیگنڈے سے کون متاثر ہوگا؟ جو کچے ایمان والے، لا یؤمنون بالآخرہ، آخرت کے حساب کتاب کا جن کو یقین نہیں، جس کو یہ پتا ہو کہ مجھے اللہ کے ہاں جواب دینا ہے، تو وہ کبھی سنی سنائی باتوں پہ یقین نہیں کرتا، وہ ہر چیز کی دلیل مانگتا ہے، وہ ہر چیز کی حقیقت تک پہنچتا ہے۔ اور یہ جو مقترفون کا لفظ ہے، اقتراف کہتے ہیں درخت کی کھال چھیلنے کو، زخم کا چھلکا کریدنے کو، اور پھر یہ کمائی کرنے کے لیے استعمال ہونے لگا، اچھا یا برا کوئی بھی کام، اور عموماً برے کاموں کے کرنے کے لیے۔ درخت کی چھال چھیلنا، آپ کے ہاں میپل ٹری ہوتا ہے جی، اس کا کوئی رس بھی ہوتا ہے، وہ کیسے نکالتے ہیں؟ اس کے اندر ہول کر کے، اس کا چھلکا نکال کے، وہ کوئی کام ہے یا نہیں؟ یہ کام ہے نا، درخت کی چھال جو ہے اس کو چھیلنا، کاٹنا، نکالنا، فرنیچر کس طرح بنتا ہے، تو کام ہے نا یہ۔ تو بیسیکلی اس کام کے لیے اقتراف کا لفظ استعمال ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ سب کاموں کے لیے، جو وہ کام کر رہے ہیں
دنیا کی ہنرمندیاں اور دنیا بنانے کے سارے سلسلے وہ اسی کو کرنا چاہتے ہیں. افغیر اللہ، کیا پھر اللہ کے سوا ابتغی حکمن، میں تلاش کروں کوئی حکم. ایک ہوتا ہے حاکم اور ایک ہوتا ہے حکم. فرق کیا؟ یہاں حکم کا معنی میں نے حاکم ہی کیا، تو حاکم کیوں نہیں استعمال ہوا جبکہ حاکم بھی عربی کا ہی لفظ ہے، حاکم بھی وہی ہوتا ہے. اصل میں حکم وہ ہوتا ہے جو صرف حق کے ساتھ فیصلہ کرے، جبکہ حاکم حق یا باطل دونوں میں سے کسی کے ساتھ بھی کر سکتا ہے. حکم جو ہے حاکم ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن حکم جو صرف حق کے ساتھ فیصلہ کرے، جس کا فیصلہ کبھی غلط نہ ہو، یہ اللہ ہی ہو سکتا ہے. اور حاکم حق اور ناحق دونوں قسم کا فیصلہ کرتا ہے. یعنی حاکم کا فیصلہ حق و ناحق دونوں ہو سکتا ہے، لیکن حکم صرف حق کا فیصلہ ہوتا ہے اس کا. لیکن صرف آپ کو فرق بتایا جا رہا ہے کہ دونوں میں لفظی فرق کیا ہے. افغیر اللہ ابتغی حکمن، کیا پھر سوائے اللہ کے میں تلاش کروں کوئی حکم، کوئی فیصلہ کرنے والا اپنے اور تمہارے درمیان. کس بات کا فیصلہ؟ کہ کون حق پر اور کون نہیں. یعنی جو یہ فیصلہ کرے کہ میرے اور تمہارے میں سے کون حق پہ ہے. وَهُوَ الَّذِي، اور وہ ذات ہے، انزل الیکم الکتاب مفصلا، جس نے نازل کر دی تمہاری طرف کتاب تفصیل کے ساتھ، مفصل، جس میں حق کو باطل، حلال و حرام کو بہت اچھی طرح واضح کر دیا گیا. کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو حکم بناؤں جو آ کے فیصلہ کرے کہ کون حق پہ ہے؟ حالانکہ حق جاننے کے لیے اللہ نے کتاب بھیج دی ہے. جس کو یہ جاننا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق پر تھے یا نہیں، وہ کس سے رجوع کر لے؟ اس کتاب سے. والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یعلمون، وہ جانتے ہیں. کیا جانتے ہیں؟ انہ منزل من ربک، کہ بے شک وہ یعنی قرآن بھی نازل شدہ ہے. منزل کیا ہے؟ مفعول ہے، نازل کیا ہوا ہے. من ربک، تیرے رب کی طرف سے. یعنی انسانوں کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ ہی کی کتاب ہے. بالحق، حق کے ساتھ. فلا تکونن، پس تم ہرگز نہ ہونا، من الممترین، شک میں پڑنے والوں میں سے یا شک کرنے والوں میں سے. کس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیا آپ کرنے والے تھے جو آپ کو منع کیا جا رہا ہے؟ ان کو خطاب کر کے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ شک میں پڑنے کی ضرورت نہیں. اب آپ دیکھیے کہ اس کا سیکوینس پچھلی آیت کے ساتھ کیا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی شخص اسلام کی خدمت کرتا ہے، لوگ اس کے دشمن بنتے، اس کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے قائم ہوتے. اب لوگوں کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ جج کریں کون صحیح اور کون غلط. اصل فیصلہ کرنے والا تو اللہ ہی ہے، صحیح کیا اور غلط کیا ہے، سچا کون اور جھوٹا کون. لیکن اللہ تعالیٰ تک ہم ڈائریکٹ اپروچ تو نہیں کر سکتے، اور اللہ کے سوا کوئی اور ایسا نہیں کہ جس پہ سب متفق ہو جائیں یا جس کے فیصلے کو قبول بھی کر لیں. تو اس کا حل کیا ہے کہ پھر کس آئینے میں دیکھو، کس سے پہچانو کہ کون صحیح اور کون غلط؟ الکتاب، یہ ہے فرقان. اس سے پتہ چلے گا کہ کون صحیح بات پہنچا رہا ہے اور کون صحیح بات نہیں کر رہا. یہ کتاب ہے میزان، واضح. اور پھر جب کتاب فیصلہ کر دے تو پھر اس کے بعد شک سے نکل آؤ، جم جاؤ. یعنی قرآن کیا ہے؟ ایک حکم ہے. قرآن میزان ہے، معیار ہے، کرائیٹیریا ہے، فرقان ہے، جس کے ذریعے ہم حق اور باطل کو الگ الگ کر سکتے ہیں، اور انسانوں کو بھی اسی پہ رکھ کے پہچان سکتے ہیں کہ کون صحیح کہہ رہا اور کون غلط. اب آپ دیکھیں آج بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ کون ٹھیک بات کر رہا ہے اور کون نہیں. ہوتا نا، تو کس چیز سے پرکھنا چاہیے؟ قرآن ہی سے پرکھنا چاہیے. ہم تو پڑھا ہی نہیں قرآن، انہوں نے غلط کوٹ کرتے ہیں نا. اگر صحیح طور پہ کانٹیکس میں قرآن پڑھے تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ غلط چیز اس سے ثابت کی جا سکے. آؤٹ آف کانٹیکس کرتے ہیں. اب انتظبہ بقرہ کا معنی اگر لوگ تحریف کر کے کچھ اور کریں تو لفظوں کے ساتھ تو وہ ثابت شاید کر ہی دیں.
کانٹیکسٹ کو مانتے نہیں تو پھر وہ اور بات ہے، پھر تو مس لیڈ بھی کر سکتے ہیں. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بعض دفعہ آدھی آیت کوٹ کرتے ہیں. تو کبھی کوئی شخص کہے کہ قرآن کی اس بات کا یہ مطلب ہے تو ہمیشہ کہیے کہ کتاب سامنے رکھ کے بات کریں. آؤٹ آف کانٹیکسٹ خالی لیکچرز میں ادھر ادھر کی باتیں سن کے دلیلوں سے متاثر ہو جانا درست نہیں. اس طرح کتنے لوگ قرآن پڑھتے ہیں جیسے آپ پڑھ رہے ہیں اور پھر وہ قرآن کو سمجھے نہیں. کبھی یہاں سے پڑھ لیا، کبھی وہاں سے پڑھ لیا، کوئی چیز ادھر سے کوٹ کر دی، کوئی ادھر سے بحثیں کر لی. یہ قرآن کے ساتھ مذاق ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے قرآن سمجھنے کا. آؤٹ آف کانٹیکسٹ باتوں سے کبھی فیصلہ نہیں ہوتا. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور پوری ہو گئی تیرے رب کی بات. کون سی بات؟ قرآن. کلمت یہاں مراد ہے قرآن، اور تمت تمام سے ہے، مکمل. صدقاً جو سچی ہے، وعدلاً اور عدل پر مبنی ہے. یعنی قرآن نمبر 1 مکمل کتاب ہے، نمبر 2 صدق اور عدل پر مبنی ہے، نمبر 3 لا مبدل لکلماتہ، نہیں کوئی بدلنے والا اس کے کلمات کو، یعنی تبدیلی سے پاک. دنیا کی اور کوئی کتاب، کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. نمبر 1 وہ مکمل ہو، نقص سے پاک ہو، نمبر 2 سچ اور عدل پر مبنی ہو، نمبر 3 تبدیلی سے پاک ہو. یعنی قرآن کو کیوں کرائیٹیریا بنایا جائے؟ اس وجہ سے بنایا جائے، یہ مراد ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. کیا؟ لوگوں کے جھوٹے پروپیگنڈے اور لوگوں کا حال. وَإِن تُطِعْ، اور اگر تم اطاعت کرو گے، باتیں ماننے لگو گے، اکثر من فی الارض، جو زمین میں ہے، میجورٹی، اگر زمین میں رہنے والی میجورٹی کے پیچھے تم چلو گے، یضلوک، وہ بھٹکا دیں گے تم کو، گمراہ کر دیں گے تم کو، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے. کیوں؟ اس لیے کہ میجورٹی اپنی خواہشات کی پیروکار ہے، اپنی مرضی سے جینا چاہتی، پابندیوں کو قبول نہیں کرتی، اپنی سوچ بدلنا نہیں چاہتی. جیسے کہ سورۃ الصافات میں آتا ہے وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، کہ ان سے پہلے اکثر پہلے لوگ بھٹکے ہوئے تھے. سورۃ یوسف میں آتا ہے وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، اور نہیں اکثر لوگ ایمان لانے والے، خواہ تم حریص ہو. اکثر لوگ نہیں ماننے والے ہوتے، خواہ تم کتنا بھی چاہو. قرآن پاک میں جب بھی اکثریت کی بات ہوئی تو آپ دیکھیں گے کہ اکثرہم لا یعلمون، لا یشکرون، فاسقون، اور وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، وضل قبلہم اکثر الاولین. تو حق کو پانے کے لیے کبھی بھی میجورٹی کے پیچھے نہ جائیں. یہ میجورٹی اس چیز کے پیچھے، لہٰذا یہ حق ہوگی. یعنی طالب حق کو یہ معیار نہیں رکھنا کہ میجورٹی کس طرف، یہ زیادہ لوگ کیا کہتے ہیں، میجورٹی کرائیٹیریا نہیں. اور یہاں وارن کیا جا رہا ہے اگر تم میجورٹی کے پیچھے چلے تو وہ تم کو اللہ کے دین سے بھٹکا دیں گے. عن سبیل اللہ، سبیل اللہ سے مراد اللہ کا دین ہے، اللہ کی طرف جانے والا راستہ. کیوں؟ اس لیے کہ ان یتبعون الا الظن، نہیں وہ پیروی کر رہے مگر گمان کی، وہ وہم و گمان کا شکار ہیں. ان کی باتوں یا خیالات کی بنیاد افکار ہیں، انسانی افکار، ہیومن تھاٹ. وہ انسانی افکار کے پیچھے چل رہے ہیں جو کہ بدلتے رہتے ہیں اور صرف تجربے اور مشاہدے پر مبنی ہیں، حقیقت پر مبنی نہیں ہے. وَإِنْهُمْ، اور نہیں وہ کون؟ اکثر الناس، الا یخرسون، مگر قیاس آرائیاں کرتے ہیں. یخرسون کا لفظ خرس سے ہے، خیر صاد. خرس کہتے ہیں درخت پر پھلوں کے وزن کا اندازہ کرنا، یعنی اندازہ کرنا. مثلاً بعض اوقات پھل اتار کے تول کے نہیں بیچے جاتے، بلکہ کچھ ماہر لوگ ہوتے ہیں جو دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ اس درخت پر اتنے کلو پھل ہے. ان کا ایک اندازہ ہوتا ہے. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ اندازے سے بتاتے ہیں کہ زمین کے اس حصے کو اگر آپ کھودیں تو یہاں سے پانی نکلے گا. تو وہ ان کے اپنے کچھ کرائیٹیریاز ہیں، کچھ آلات بعض اوقات استعمال کرتے ہیں. تو خرس ہوتا ہے اندازہ.
اچھا ایسے سارے اندازے 100% صحیح نہیں ہوا کرتے، صحیح بھی ہوتے ہیں اور غلط بھی ہوتے ہیں یا نہیں؟ اکثر لوگوں کے بارے میں لوگ اندازے کرتے رہتے ہیں نا، گمان سے کام لیتے رہتے ہیں. مثلاً کوئی پریگننٹ ہو تو لگتا ہے بیٹا ہوگا، لگتا ہے بیٹی ہوگی، اندازے ہیں، صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے. لگتا ہے یہ مریض مر جائے گا، یہ نہیں بچے گا، اور وہ بچ بھی جاتا ہے. یعنی بہت سے لوگ اکثر باتوں میں اندازے لگاتے ہیں اور اکثر اندازے غلط بھی ہو جاتے ہیں. تو دین کی بات اندازوں پر نہیں ہوتی، وہ سچائی اور دلیل پر مبنی ہوتی. اور دین انسان کو جو سوچ دیتا ہے وہ کیا ہے کہ کسی بھی چیز کو بلائنڈلی فالو نہیں کرو، اندھی تقلید نہ کرو، آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے مت چلو، بغیر سوچے سمجھے کسی کی بات مت مانو، محض ظاہری دل فریب باتوں سے خوش مت ہو، بلکہ انڈیپینڈنٹلی سوچو اور عقل سے کام لو اور علم کی روشنی میں دیکھو اور دلیل سے کام لو. بغیر دلیل کے باتیں نہ کرو. لیکن اکثریت دلیل نہیں مانگتی، اکثریت خوش کن باتیں، جذباتی باتیں اور جوشیلی تقریریں اور اشتعال انگیز باتیں ان سے متاثر ہوتی. بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ کسی اسپیکر کو سنتے ہیں تو کس بنیاد پہ سنتے ہیں، وہ بولتا کس طرح ہے اور اس کا سٹائل کیا ہے اور اس کا انداز کیا ہے، پریزنٹیشن کیسی ہے، وہ خود کیسا لگتا ہے، اور اس طرح کی بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں. سبجیکٹ میٹر کیا ہے، جو اس نے بولا ہے اس میں سالڈ دلیل کیا ہے، اس پہ کوئی توجہ نہیں کرتا. تو زیادہ تر لوگ دل فریب باتوں کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. کون خوبصورت بولتا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ کیا بولتا ہے، کہتا کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے. اور یہیں سے بہت سے لوگ بھٹکتے ہیں. کسی بھی نظریے کو اگر ایک اچھا سپیکر مل جائے تو خواہ اس کا عقیدہ کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو، بہت سے لوگ محض سپیکر کے پیچھے اپنا دین بدل دیتے ہیں. اور یہ غلط بات ہے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کیسے بول رہا ہے، یہ دیکھنا چاہیے کیا کہہ رہا ہے، دلیل کیا ہے اس کے پیچھے، اس کی حقیقت کیا ہے. لیکن یہ معیار کتنے لوگوں میں ہوتا ہے؟ کتنے لوگ اس کو دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھتے. ان یتبعون الا الظن وانہم الا یخرصون. تو یہاں حق کو پہچاننے کے لیے جو پیچھے معیار دیا گیا قرآن کا، یہاں پھر بتایا گیا کہ بہت سے لوگ اصل دلیل کو چھوڑ کر، اصل معیار کو چھوڑ کر محض زخرف القول غرورا اور ملمہ کی ہوئی باتیں، پرفریب کلام، دلکش کلام اور اندازوں اور گمانوں کے پیچھے جاتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ فیری ٹیلز میں کتنے لوگ انٹرسٹ رکھتے ہیں، بہت سارے. فکشن پڑھنے میں بہت سے لوگ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. ہیری پوٹر، کیا حقیقت ہے اس کی؟ ہاں، جنون کی حد تک لوگ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ اس کتاب کو پڑھتے ہیں، حالانکہ کوئی تک ہی نہیں بنتی اس میں. سب کو پتا ہے یہ جھوٹ پر مبنی. بچوں کو آپ دیکھیں کہ وہ 100% ایمان بھی لاتے ہیں اس پر، بڑے بھی. یعنی صرف بچے نہیں پڑھتے، بڑے بھی پڑھتے ہیں. اور بتا رہی ہوں کہ اس کتاب کے شروع میں انٹرویوز دیے ہوئے، مختلف لوگوں کے کمنٹس دیے ہوئے ہیں، ٹیچرز کے، بڑے بڑے لوگوں کے. یہ انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے کہ وہ عقل کم استعمال کرتا ہے اور جذبات زیادہ، اور جانتے بوجھتے کہ ایک چیز محض دھوکہ ہے، فریب ہے، صرف ظاہریت ہے، اس کی حقیقت کچھ نہیں، پھر بھی ٹریپ ہوتا ہے اس میں جا کے. اور شیطان کا کام یہی ہے کہ وہ انسان کے لیے حق کو ایک مشکل چیز بنا کے پیش کرتا ہے. سنجیدہ بات اکثر لوگوں کو اچھی نہیں لگتی، لیکن غیر سنجیدہ باتیں، اڑائی ہوئی باتیں، گپ شپ، سنی سنائی باتیں، یہ لوگوں کو بہت اٹریکٹ کرتی. اور اکثر لوگوں کا یہ رجحان ہوتا ہے، وہ رائی کا پہاڑ بناتے ہیں. بہت سے لوگ گفتگو کو اٹریکٹیو بنانے کے لیے رائی کے پہاڑ بناتے ہیں. چھوٹی سی بات ہوتی ہے، معمولی سی بات ہوتی ہے، عام سی بات ہوتی ہے، لیکن دوسروں کی توجہ کھینچنے کے لیے اس کو اتنا بڑا بنا دیتے ہیں کہ وہ کچھ سے کچھ نظر آنے لگتی ہے. تو اسی لیے مبالغہ آرائی جو ہے گفتگو میں، وہ بھی ناپسندیدہ ہے، وہ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہو جاتی ہے. ان ربک هو عالم، بے شک تیرا رب وہ خوب جانتا ہے. ایک ہوتا ہے عالم اور ایک ہوتا ہے عالم. عالم اسم تفضیل کا ہے، خوب جانتا ہے. من یضل عن سبیلہ، کون بھٹک جاتا ہے اس کے رستے سے، یعنی ایسی باتوں کا شکار ہو کہ کون اصل رستہ چھوڑ بیٹھتا ہے. وہو عالم بالمہتدین،
اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ اصل فیصلہ پھر کون کرے گا؟ کسی کے گمراہ ہونے کا اور حق پر ہونے کا؟ اللہ۔ تو جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اطمینان میں رہتے ہیں، خواہ حق کی بنا پر ان کی کوئی مخالفت کرے یا موافقت کرے، کیونکہ انہیں اپنا مقدمہ انسانوں کے سامنے نہیں، اللہ کی عدالت میں بھگتنا ہے، جو صحیح فیصلہ کرے گا کہ کون سچا تھا اور کون جھوٹا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔